دوستو اور بھائیوں، اسلام سراپا رحمت ہے، سراپا دین، سراپا شفقت ہے، سراپا مہربانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اسلام جس نے بنایا ہے، جس نے بھیجا ہے، وہ بھی رحمان و رحیم ہے، اور جس کی طرف بھیجا گیا، جسے سونپی گئی یہ امانت، اور جس کے ذریعے سے یہ اسلام اس دنیا کے اندر آیا، وہ اس کا بھی لقب رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ مسلمان اس آدمی کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو اس دین اسلام کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے، بلکہ وہ مسلمان اسی شکل اور اسی صورت میں کہلاتا ہے جب وہ اسلام کے جملہ نظام اور قوانین کو اور اس کے احکام کو بجا لاتا ہے۔ مسلمان کہتے ہی اس بندے کو ہیں جو اس دنیا کے بنانے والے کو، اس کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو، خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی خواہشات، اس کے نظریات، اس کے معتقدات، اس کی تمام زندگی اس بنانے والے کے سپرد وہ کر دیتا ہے، نمبر ایک۔ اور پھر جو اسلام، جو دین دے کر کے وہ بنانے والا اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، اپنی طبیعتوں کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنے عقیدوں کو، اپنے تمام امور کو اس شریعت مطہرہ کا پابند بنا لیتا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کی تعریف ایک دفعہ اور سن لیجئے۔ مسلمان اس بندے کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے اور خود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ نے جو شریعت مطہرہ نازل فرمائی ہے، اس شریعت کا وہ تابع دار بن جائے، مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے، اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار اور شریک نہ ٹھہرائے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یوں تو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج اس اسلام کی تعریف نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، اسلام کی صحیح شکل اور صورت نہ سامنے آنے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، مسلمان ہونے کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ بات پوری دنیا کو یہ بتلائی جائے اور یہ سمجھائی جائے کہ مسلمان جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، اس کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ جملہ مکمل طریقے سے جب تک وہ ان تمام اسٹیپ کو، ان تمام نقاط کو تسلیم نہیں کرتا، تب تک وہ مسلمان، پکا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ وہ رجسٹر میں، کتاب میں، گفتگو میں، بات چیت میں مسلمان ہو جاتا ہے۔
آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اسلام کے دامن پر کلنک کا ٹیکا ہے. دنیا انہیں ٹیررسٹ اور ٹیررزم سمجھتی ہے. دنیا انہیں نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازتی ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نام کے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنا نام اسلام جیسا رکھ لیا اور مسلمانوں کی صفوں میں وہ داخل ہو گئے، لیکن جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کے جو اصول اور قواعد ہیں، اسلام کے جو منہج اور طریقے ہیں، اس اسلام سے وہ کافی دور ہیں اور اس سے ناشنا ہے. اسلام دین رحمت ہے، رحمتوں کا دین ہے، شفقتوں کا دین ہے. اس کی تعریف ہم کرتے ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اس کے محاسن بیان کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے اسے بیان کرنے کی ضرورت بھی ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہمارا کردار ہوتا ہے تو اسلام تو کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ سب کے سامنے جا کر کے کہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں ہوں اسلام، مجھے پہچانو. کوئی مرئی چیز، کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کو پہچانا جاتا ہے ان لوگوں سے جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. اسلام کو جانا جاتا ہے ان لوگوں سے جو اس کا دم بھرتے ہیں. اسلام کو جانا جاتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. ان سے اسلام کی شناخت ہوتی ہے، ان سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، ان سے اسلام روشناس ہوتا ہے دنیا کے سامنے. تو آج جو ہمارا کردار ہے، جو آج ہمارا سلوک ہے، جو ہمارا عمل ہے، آج اس اسلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے آج دنیا مسلمانوں کے وجود کے خلاف ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے در پہ ہے. اور صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس اسلام کو ختم کرنے کے، مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ. ایسی سچویشن میں، ایسی صورت میں ہماری ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ جاتی ہیں. ہماری ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ جاتی ہیں اور ہمیں فکر دینے کی ضرورت، سوچنے کی بھی ضرورت ہے. اور ذمہ داران اسلام کو، اسلام کے جو اکابرین ہیں، اسلام کو جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. انہیں عوام الناس کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتلانے کی ضرورت ہے. دنیا والوں کے سامنے خود مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اور دنیا والوں کے سامنے بھی اسلام کی خوبیوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ آگ جو لگائی گئی ہے دشمنان اسلام کی طرف سے، یہ شعلے جو بھڑکائے جا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جن کے دلوں کے اندر آج سے نہیں بلکہ زمانے ہی سے اس اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں حقد اور حسد اور بغض اور کینے کی آگ بھڑک رہی ہے، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے زہر اگلتے ہیں. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں، اس دین رحمت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. لیکن افسوس تو یہ اس بات کا ہے کہ آج یہ دین رحمت بھی ہمارے سامنے اجنبی سا بن گیا ہے. یہ دین اسلام بھی ہمارے سامنے وہ دین اسلام ہے جو ہماری چاہت اور ہماری فکر کا غماز ہے، جو ہماری طبیعتوں کے مطابق ہو، جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، جو ہماری سوچ کے مطابق ہو، اسے ہم نے اسلام سمجھا ہوا ہے. جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جو رسول کا پسندیدہ ہے، جو اللہ اس کے رسول کا لایا ہوا دین تھا، آج وہ دین ہمارے درمیان اجنبی سا رہ گیا ہے. اور سچ فرمایا تھا صادق الامین، صادق المصدوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی حالت میں پھیلا ہے، شروع ہوا ہے. وسيعود غریبا، اور ایک دن آئے گا کہ یہ اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، تو غربا وہ لوگ جو اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے ان کے لیے توبہ ہے. توبہ جنت کے اندر ایک مقام، ایک درخت کا نام ہے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے بشارت دی ہے. اس حدیث پاک سے بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ آج واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام ہمارے درمیان رہا نہیں. آج جو اسلام پرچار ہو رہا ہے، جو اسلام لوگوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، وہ عجیب و غریب اسلام ہے، لوگوں کا دیکھا دیکھی اسلام ہے. اسے دیکھ کر کے تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہی اسلام ہے؟ ہرگز وہ اسلام نہیں. اور اس میں مختلف نظریات، مختلف افکار، مختلف خیالات، مختلف قسم کے لوگ مختلف حصوں میں بٹ گئے اور مختلف انداز سے اپنے اپنے طور طریقے سے اسلام کو متعارف کرانے لگے دنیا کے اندر. استغفر اللہ. وہ اسلام جو قرآن اور حدیث کو شامل ہے، وہ دین اسلام
جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، رب کائنات کی قسم ہے آج بہت کم لوگوں کے اندر وہ اسلام نظر آ رہا ہے۔ آج حالات دیکھیں آپ، آج جو لوگ ادھر سے ادھر جہاں دیکھیے وہیں کوئی بم بلاسٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کا خون کر رہا ہے، ملک کے ملک چل رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، گھر مسمار ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان نام لیوا کلمہ پڑھنے والا خود مسلمان کا قاتل ہے، خود مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو بھی غیروں کو بھی سب کو ختم کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی وہ دین تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا؟ عقیدے سے لے کر اخلاق اور اعمال تک سارے کا سارا عجیب و غریب خلط ملط ہو چکا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں۔ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اسلام دنیا کے سامنے بیان کریں جو مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کون سا اسلام پیش کیا تھا؟ ایک بدو آتا ہے، ایک عرابی آتا ہے، غیر مسلم ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتا ہے، اسے کچھ چیز طلب کرتا ہے، اللہ کے نبی اسے عطا کرتے ہیں، اسے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی بستی کی طرف جاتا ہے تو بستی میں کہتا ہے اے لوگو سنو، چلو ایک ایسے شخص کے پاس سے میں آ رہا ہوں جو بہت کچھ عطا کرتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے۔ چنانچہ پوری بستی کو لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت و کرم کے دریا بہا دیتے ہیں، پوری بستی کی بستی اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ایک وہ نبی، ایک وہ رسول جس کا مقام اور رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے بیان فرمایا۔ اللہ نے اسے جو رتبہ دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے شروع میں بتلایا، دین بنانے والا، دین کو ترتیب دینے والا، دین کو لوگوں کے پاس بھیجنے والا۔ ہم ہر بار ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خود وہ بنانے والا رحمان الرحیم اپنے بندوں کے اوپر ہے، اور جس کے ذریعے سے یہ دین بھیج رہا ہے اس کا لقب یہ دے رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے بہترین، تمہارے لیے تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں عقیدہ چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا ہمیں وہاں سے لینا ہے۔ ہمیں اسلام چاہیے، طریقہ چاہیے، طریقہ عبادت ہو، طریقہ بندگی ہو، ہمیں طریقہ سیاست ہو، ہمیں طریقہ دستور عمل ہو، دستور زندگی ہو، دنیا کے اندر کیسے سارا کچھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ اصول ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر جس طرح سے اور زندگی گزاری ہے، اور آپ نے جانتے ہو آپ نے کس عالم اور کس قسم پرسی کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، سب کو پتا ہے۔ 63 سالہ زندگی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر 40 سال آپ مائنس کریں بغیر نبوت کے، 23 سال نبوت اور رسالت کی زندگی، جس کے اندر 13 سالہ زندگی کفار و مشرکین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، اور آپ نے اسلام کی دعوت کفار کے جم غفیر میں دی ہے۔ ہمارے سامنے وہ نمونہ ہے۔ آج آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کی بات کر رہے ہیں، کسی کے اور جو ہے دل آزار کلمات کی بات کر رہے ہیں، کسی کی بے رخی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ رونا روئیں کہ مسلمان پسماندگی کا شکار ہیں، مسلمان جہالت کا شکار ہیں، مسلمان غربت کا شکار ہیں، مسلمان فقر و فاقے کا شکار ہیں، ہمیں فلاں پارٹی میں جانا چاہیے تو ہم عزت پا جائیں گے، ہمیں فلاں جانا چاہیے تو ہم یہ پا جائیں گے۔ سنو، کہیں سے عزت نہیں مل سکتی۔ عزت اگر مل سکتی ہے تو سوائے اسلام کو صحیح ڈھنگ سے تسلیم کرنے کے اور کسی جگہ عزت نہیں مل سکتی۔ عزت چاہتے ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے، صرف رسول اللہ اور مومنوں کے لیے عزت ہے، وہی تمہیں عزت ملے گی۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ آج ہم اپنے ایمان اور عقیدے سے لے کر اپنے اعمال اور اخلاق کا جائزہ لیں تو ہمیں نہ اللہ وہاں کہیں نظر آتا ہے، نہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نظر آتی ہے۔ الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے۔ جس دن یہ ختم ہو جائیں گے یہ چند لوگ، اس دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کو خش و خاچات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے وہ خالص بندے جو اللہ کی توحید اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچم لے کر کے دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو وہ بندے محبوب ہیں۔ تو اس لیے اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے شہر حیدرآباد کے لوگوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور میری آواز سمجھنے والے لوگوں، میری زبان سمجھنے والے لوگوں، اگر عزت چاہتے ہو تو واقعی تمہیں پلٹنا پڑے گا اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس طرح باعزت ہوئے، جس طرح اللہ نے انہیں رفعت عطا فرمائی، جس طرح اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، جس طرح اللہ رب العزت نے ان کی غربتوں کو ختم کیا، ان کے فقر و فاقے کو ختم کیا، اسی طرح سے اگر دولت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو صرف نام کے مسلمان، نام کا لیبل لگا لینے سے کوئی کام نہیں بنتا ہے۔ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، چاہے 1000 اس کے اوپر مہر لگا لیں، ورجنل ہوتا ہے، چاہے بغیر لیبل کا ہو، پھر بھی جہاں بھی رہتا ہے، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، مسلمان جہاں رہتا ہے وہ اسلام کی صحیح تعبیر پہچان میں آ جاتا ہے، دنیا کہتی ہے یہ مسلمان ہے، ورنہ چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، میرے مسلمان بھائیوں، تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو، خواتین کو، سب کو یہ میرا میسج اور پیغام ہے، اور تمام اہل حق کا یہی پیغام ہے کہ عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اس دین رحمت سے چمٹو، اس کی حقیقت کو سمجھو، اس کا علم حاصل کرو، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، معرفت حاصل کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے، کیوں نہیں آج ہم اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں؟ آج کیوں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں؟ اور جہاں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں ڈنڈے وہیں پڑتے ہیں، وہیں سے پٹائی شروع ہوتی ہے، وہیں سے جوتے پڑنے شروع ہوتے ہیں ہمارے سروں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مخالفتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح حدیث کے مسلم احمد کی روایت سے کہ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلت و رسوائیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج ایک مخالفت ہو رہی ہے، قدم قدم پہ مخالفتوں کے طوفان بدتمیزی کھڑے ہوئے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، دین اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ دین اسلام ہے، دین اسلام اس کا نام ہے چمٹے بجائے جائیں، دین اسلام اس کا نام ہے کہ ڈیک بجا کر کے ڈانس کیا جائے، دین اسلام اس کا نام ہے کہ جناب علی روڈوں کے اوپر ہجوم کیا جائے، ٹریفک جام کیا جائے، دین اسلام اس کا نام ہے، دین کے نام پر اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، اسی وجہ سے آج دین اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اے چند مٹھی بھر مسلمانوں، نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کو پکڑنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے لینے کے برابر ہے۔ شاید آج وہی زمانہ ہو کہ آج حقیقی اسلام کی بات کریں، غیر تو غیر خاموش رہتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا خود ہی چیخ پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیٹ کے اوپر ضرب پڑتی ہے، اس کے پیٹ کے اوپر ضرب پڑتی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی تو اس پیٹ کے اوپر لات پڑے گی اس کے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی تو دنیا پوچھے گی کہ اے دنیا کے لوگ، اے مسلمانوں، نبی کی سیرت میں تو یہ گانے اور بجانے نہیں تھے، آج تم کہاں سے گانے بجانے بجا رہے ہو؟ تو دنیا پوچھے گی، تو پھر یہ پیٹ کے اوپر زد پڑے گی، کیا جواب ہوگا؟ اس لیے دنیا پوچھے گی کہ نبی نے تو بازاروں میں چل کر شور اور ہنگامے سے منع کیا ہے، اور آج تم بازاروں میں شور اور ہنگامے کرتے ہوئے پھرتے ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو پھر کیا جواب ہوگا؟ دنیا پوچھے گی۔ اس لیے نبی کی سیرت نہیں بیان ہو رہی، نبی کی زندگی کے واقعات جو رحمت و شفقت سے بھرے ہوئے، جس انداز سے اللہ کے نبی نے دنیا کے سامنے اسلام پیش کیا، وہ نہیں بیان ہو رہا ہے۔ بیان کیا ہو رہا ہے؟ زلف ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کا چہرے مبارک ایسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی، یہ سب بیان ہو رہا ہے۔ نبی کی سیرت کیا تھی؟ مجھے بتاؤ کہ نبی کی سیرت کیا تھی؟ نبی بازاروں میں چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے؟ نبی کا کردار کیا تھا اپنے پڑوسیوں سے؟ نبی کا انداز کیا تھا ایک مسلمان سے؟ ایک مسلمان سے ملتے تھے تو نبی کا انداز کیا تھا؟ ایک غیر مسلمان سے ملتے تھے تو نبی کا طریقہ کیا تھا؟ مجھے بتاؤ کہ نبی کائنات حیوانوں کے ساتھ کس طرح رحمت و شفقت سے پیش آتے تھے؟ نبی کائنات غیروں کے ساتھ کس طرح رحمت و شفقت سے پیش آتے تھے؟ رحمت کائنات کا کردار بچوں کے ساتھ کیا تھا؟ رحمت کائنات کا کردار عورتوں کے ساتھ کیا تھا؟
بوڑھوں کے ساتھ کیا تھا، جوانوں کے ساتھ کیا تھا، میدان جنگ میں کیا تھا، امامت کے مسلح پر کیا نبی کا کردار تھا، خطابت کے منبر پر نبی کا کردار کیا تھا، تجارت کے میدان میں نبی کا کردار کیا تھا، یہ بیان ہوگا تو پھر قلعیاں کھلیں گی ہماری، پھر ہمارے بھید کھلیں. یہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے. آج اس کی ضرورت ہے. اگر چاہتے ہو عزت تو اے دنیا کے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے کہ اگر تم رفعت اور منزلت چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو. اور میں زندگی کا مطالعہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے، کس سے ملتے تھے. اللہ کے نبی کا کردار، اللہ کے نبی کی شان یہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ ایک بہترین اور اخلاق کی اعلیٰ چوٹی کے مالک ہیں، اب بلندیوں کے اوپر فائز ہیں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار یہ تھا. اللہ اکبر. ہم کہاں کہاں آپ کو سیرت کے ان گلشن میں کس کس خوشبو اور کس پھول کا ہم آپ کو جو ہے کی زیارت کروائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہم کہاں سے شروع کریں. ہر جگہ جہاں بھی دیکھو وہیں میرا نبی بے مثال نظر آتا ہے. جہاں بھی دیکھو، جس میدان میں دیکھو بے نظیر نظر آتا ہے. شوہر کے میدان میں دیکھو تو بیویوں کے ساتھ ان کا اخلاق. اللہ اکبر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیا تھا. قالت اما قرأت القرآن، اللہ کے بندے قرآن تو نے نہیں پڑھا؟ قرآن کے سطر سے نبی کائنات کی سیرت کی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں. نبی کائنات کی سیرت کو پڑھو، قرآن پڑھو، نبی کی سیرت کا تمہیں پتہ چل جائے گا. اللہ کے غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، آپ کے ساتھ اور اسی طرح سے اپنے بچیوں کے ساتھ، اسی طرح سے اپنے دامادوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، عام مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا. میرے عزیزوں، اور کفار اور غیر مسلمین جو اللہ کے نبی جن کے درمیان رہتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمام سب سیرت مطہرہ کے اندر موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ تاکہ ان سیرتوں سے ایک ایک چیدہ پھول آپ کی خوشبو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، تاکہ اس سے ہم عبرتوں کی موتیاں لیں اور اپنے آپ کو سجائیں اور سنواریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کی رحمت کہاں کہاں اور کس کس گوشے میں اور کس کس کائنات کے کونے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. آپ کو میں بتاؤں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا شدت کی گرمی ہے، سائے ڈھونڈ لو، اپنی اپنی جگہ پہ آرام کرو. چنانچہ صحابہ کرام، کسی کو پہاڑی کا سایہ ملا، کسی کو جھاڑی کا سایہ ملا، اپنی اپنی جگہوں پہ آرام کرنے لگے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب ایک جھاڑ کے نیچے سایہ پا کر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام شروع کیا اور اپنی تلوار اسی درخت کے اندر لٹکا دی. مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات سب جانتے ہوں گے کہ اتنے میں ایک دشمن رسول، دشمن اسلام جو اس گھات میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح شمع رسالت کو گل کر دے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم کر دے، اس نے خاموشی کے ساتھ دبے پاؤں آیا اور اس نے وہ تلوار اپنے ہاتھوں میں لی اور نبی کائنات کی گلوئے مبارک کے اوپر رکھ دیا، نبی کے گردن مبارک کے اوپر رکھی. کوئی فاصلہ نہیں تھا تلوار کے بیچ میں اور نبی کی گردن کے بیچ میں. اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولی. اس نے کیا کہا؟ من ينقذك مني یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، نہیں تو ویسے بھی تانے دیے جا رہے ہیں، درود نہیں پڑھتے. جتنی درود تو ہم پڑھتے ہیں ظالم سے انگوٹھے چوٹنے پہ لگ جاتا ہے، وہ کہاں درود پڑھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور آپ نے دیکھا اللہ اکبر، لبوں پہ مسکراہٹیں، لب مبارک پر مسکراہٹ کھل گئی. اس نے کہا مجھ سے کون بچائے گا، آج تجھے کون بچانے والا ہے. اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا درس دیا، سبق دیا کائنات کے لوگوں کو، استقامت کا درس دیا، ثبات قدمی کا درس دیا. جان بالکل آخری مرحلے میں ہے، دباؤ، تلوار کا دباؤ پڑے، گردن جسم سے جدا ہو جائے، سر جسم سے جدا ہو جائے، اور تلوار بھی وہ بھی کس کی تلوار؟ سید العرب والعجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک. اللہ اکبر. نبی کائنات کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کی، کہا اللہ مجھے بچائے گا. اتنا کہنا تھا کہ کافر کا دل لرز گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی.
نبی کائنات ایسے ہی پڑے نہ رہے، ایسے ہی لیٹے نہ رہے، فوراً آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کافر کی گردن پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ہوتے تو اپنے مولویت کا اظہار کرتے، بڑے شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، مار ڈال، مار کتنا مارتا ہے۔ مومن اتنا الو نہیں ہوتا، مومن بیوقوف نہیں ہوتا، مومن بھولا ضرور ہوتا ہے لیکن بیوقوف نہیں ہوتا۔ مومن بہت شارپ ہوتا ہے، مومن بجلی کی طرح تیز ہوتا ہے، بجلی کی طرح کڑک ہوتا ہے، ہاں، لیکن سب کے لیے نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر نرم ہیں، اشداء علی الکفار، غیروں کے لیے سخت، غیروں کے لیے گرم اور اپنوں کے لیے نرم، اپنوں کے لیے نرم۔ آج ہم اپنوں کے لیے گرم بنے ہیں، غیروں کے لیے نرم بن گئے ہیں۔ ہاں، غیروں کے پاؤں چھو چھو کر کے، مائی باپ اس کو روکو، ختم کرو اس کو، معاملات کو بہت غلط ہو رہا ہے۔ ہاں، غیروں کے لیے، اپنوں کے اوپر بڑے سخت ہیں۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، کوئی جنگ ہو رہی تھی، جب دشمنوں کا دباؤ بڑھا، دشمنوں نے جب دبایا تو حجاج ابن یوسف بھاگ کر کے اپنی بیوی کے خیمے میں گھس گیا۔ حرم جہاں عورتیں تھیں ان کے خیموں میں گھسا تو کیا کہا عورتوں نے؟ کہا اسد علیہ فی الحروب نعامۃ، ہمارے اوپر تو بڑے روب دھامتے ہو، بڑے روب جھانٹ چھانٹتے ہو، ذرا سا دشمنوں کا دباؤ ہوا تو دشمنوں کے مقابلے میں گیدڑ بن کر کے آ کر کے ہمارے خیمے میں گھس گئے۔ ہاں، جاؤ لڑو، دکھاؤ مردانگی۔ تو جب غیروں کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے مسلمان ان کے سامنے ہاتھ پاؤں چھوڑنا شروع کر دیتے، اپنوں کا معاملہ آتا ہے تو بہت بڑے ترم خان بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، شرم بھی نہیں آتی۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور تلوار اس کی گردن پہ رکھی، تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پہ رکھی اور کہا اب تو بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اے دنیا کے لوگ آؤ، ہم تمہیں درس دیتے ہیں۔ آؤ اسلام کے اوپر زبان درازیاں کرنے والوں، آؤ اسلام کو ٹیررزم سے ملانے والوں، آؤ اسلام کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والوں، کہنے والوں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ارے اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام رحمت و شفقت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں دیکھو پیغمبر اسلام کی زندگی کا نمونہ، ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ نہ جانے کس کو نبی مانتے ہوں گے، وہ ان کا تعلق ہم سے، چاہے یہ داعش ہو، چاہے جبہت النصرہ ہو، چاہے یہ اسامہ بن لادن ہو، چاہے یہ ظواہری کی اولاد ہو، چاہے یہ اخوان المسلمین ہو، چاہے یہ مرسی کی کرسی ہو، کوئی بھی ہو، ہم کسی کو ہم دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتے، اور جو بھی دہشت گردی کی طرف دعوت دیتا ہے اس کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں۔ اور سنو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ رفع الیدین کے بیچ میں تم نے ان پاک باز سلفی اہل حدیثوں کو بھی دہشت گردی میں شامل کر دیا۔ داڑھیاں دیکھ دیکھ کر پیشاب خطا ہونے لگے تمہارے، اور کہنے لگے یہ سلفی دہشت گرد ہے۔ ایک مولوی بھونکتا ہے اسی ہندوستان کی دھرتی پر اور کہتا ہے یہ سلفی اہل حدیث محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ، ان کی تعلیمات کو پھیلا کر یہ دہشت گرد ہیں۔ کہاں کا اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا، مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ کہاں اہل الحدیث کی وہ پاک باز تعلیمات جن کا کردار اور جن کا عمل اور جن کا ایمان ہے کہ وہ بات ماننی نہیں جس کے اوپر عرش والے کی مہر نہ ہو، اور وہ عمل کرنا نہیں جس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہ ہو، وہ اہل الحدیث۔ آج اسے تم اور مسلمان تو یہ بیچارہ ہمارے اوپر ہی اپنے نخرے توڑنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ پوری دنیا سارے مسلمانوں کو لپیٹ میں لے رہی ہے، ہمارے یہاں صرف سلفی اہل حدیث ہی۔ سنو، سلفی اہل الحدیث یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ یہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتے، یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے، نہ ہی دہشت گرد ہیں۔ الحمدللہ سعودی عرب کے اندر ایک نہیں لاکھ غیر مسلمین رہتے ہیں، پورے خلیج میں پل رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کی اپنی تجارتیں ہیں۔ حکومت بھی جانتی ہے، دنیا بھی جانتی ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، یورپ بھی جانتے ہیں، اسرائیل کو بھی سب کو پتا ہے۔ اگر مسلمان دہشت گرد ہوتے
تو وہ ایک ایک ٹینٹ میں پکڑ کے وہیں ختم کر دیتے. کوئی یہاں آنے والا کون سی دہشت گردی کی بات کی؟ تو جہاں سے اسلام نکلا، امن و شانتی کا پیغامبر، جہاں سے امن کی خوشبوئیں دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں، سال بھر کے اندر 50 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، کسی کا ایک بال بھی بیکا نہیں جاتا ہے. جہاں کی پولیس جاروب کشی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، غریبوں کی بوڑھوں کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ سعودی عرب جو سلفیوں کا ملک ہے، ہاں سلفیوں کا ملک ہے، اہل حدیثوں تمہارا ملک ہے. بولو الحمدللہ. اللہ کا یہ فضل ہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک ہے، سلفیوں کا ملک ہے، اہل الحدیث کا ملک ہے. وہاں کوئی دہشت گردی نہیں. دہشت گردی کرنے والے باہر سے آ کر وہاں بم بلاس کرتے ہیں. جو لوگ ادھر ادھر سے متاثر ہوئے، کوئی مصر سے متاثر ہوا، کوئی افغانستان، کوئی عراق، کوئی داعش، کوئی ISI، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، کوئی نصرہ، کوئی نصری، کوئی اسامہ، کوئی ظواہری، جو ان سے متاثر ہوا، ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، سلفیت سے تو بہت دور کا رشتہ نہیں ہے. صرف آمین رفع الیدین کرنے والے سلفی نہیں ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو آج بیچارے جتنے بھی شافعی مذہب کے ماننے والے سارے کو سارے جیل کے اندر پہنچ جاتے، کیونکہ یہ بھی آمین رفع الیدین کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، اور ہمیں بھی دنیا کو یہ بتلا دینا چاہیے کہ ہم پہلے مسلمان، اور مسلمان سلفی اہل الحدیث یہ صرف ایک شناخت کے لیے اہل بدعت و شرک کے درمیان ایک خالص نجیب اور پاکیزہ جو مذہب اور صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں انہیں سلفی، جن کو کٹر پنتھی کہہ لو اس زبان میں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سوا کسی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے ہمارے اپنے بھی بہت سارے ہمارے سے دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی مرضی سے بنایا ہوا جو ان کا اسلام ہے، ہم اس اسلام کو اسلام تسلیم، وہ ہم شکم پروری والا دین سمجھتے ہیں. اسے ہم کون سا دین مانتے ہیں؟ شکم پرور والا دین. وہ اسلام جو ہمیں بھوکا رہنا سکھاتا ہے، جو اپنے پڑوسی کو کی مدد کرنا سکھاتا ہے، وہ اسلام، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو غریبوں کے اوپر شفقت و رحمت کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے. ہم اس اسلام کے علم بردار ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہم اس اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو اسلام پڑوسی یہودی ہی کیوں نہ ہو، وہ یہودی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اے مومنو، سب سے بدترین تمہارا دشمن جو ہے یہ یہودی ہے. اس کے باوجود بھی نبی کائنات نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی یہودی ہی کیوں نہ ہو، یہودی ہی کیوں نہ ہو، تمہارے گھر کے اندر اگر بکرے کے پیر ہی پک رہے ہیں تو اس کو بھی اپنے پڑوسی کی دینے کی کوشش کرو، وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو. یہ تعلیم، ہم اس تعلیم کے علم بردار ہیں. ہم کسی سے دشمنی، ہم کسی نفرت، اور ہم اس ملک کے پیروکار، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں جس ملک کا ہندوستان آزادی کے بعد ہم اس کی روحانی اولاد ہیں. کس کی؟ جس ملک کا سب سے پہلا وزیر اور منسٹر تعلیم، وزیر تعلیم کٹر وہابی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. سنو، ہمیں تم کہاں ٹیررسٹ اور دہشت گردی سے ملا رہے ہو؟ اگر تم کہتے ہو وہابی اور اہل حدیث یا سلفی ٹیررسٹ ہیں تو اس دیش کا سب سے پہلا شکشا منتری، وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے ٹیررسٹ کہو گے تم ان کو؟ کیا وہ ٹیررسٹ تھے؟ اور اگر ان کو ٹیررسٹ کہو گے تو علی جناب گاندھی جی بھی، نہرو جی بھی ان کے دربار میں ہاتھ باندھ کر مشورے لینے کے لیے کھڑا. ایک دہشت گرد کے دربار میں ہمارے دیش کے اتنے بڑے بڑے نیتا جناب علی مشورے لینے کے لیے جائیں گے؟ ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد، تمہیں کہتے ہوئے بھی اہل حدیث و شرم آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اہل الحدیث تھے، اہل حدیث بناتے تھے، اہل الحدیث تھے. جی ہاں، ان کے والد بہت کٹر پنتھی بدعتی تھے وہ، لیکن موسیٰ کی، فرعون کی گود میں موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایسے ہی سمجھو، ایسے ہی سمجھو میرے عزیزوں. تو وہ ہمارا کوئی تعلق داعش، فائش، عائش، خواہش سے نہیں ہے. الحمدللہ ہم اظہار برات کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کی مٹی سے، اس دیش کے درخت، پیڑ اور پودوں سے، اس دیش کی فضاؤں اور ہواؤں سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں. اور بحیثیت مسلمان
ہم اس دیش کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت، عورتوں کے اندر اخلاق اور ان کے اندر پردہ اور ان کے اندر عفت اور عصمت اور عزت کی حفاظت کی ہم ان کے اندر تعلیم پھیلاتے ہیں، کس طرح سے اس ملک کے اندر رہنا ہے، کیسے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا کہ تمہارے اوپر ظلم ہو، ستم ہو، پھر بھی تمہیں صبر کرنا چاہیے، اور صبر و تحمل سے بہترین انداز سے دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فالذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم لا یلقاها الا الذین صبروا ولا یلقاها ذو حظ عظیم، کہ لوگوں کو تم بہترین انداز سے ان کا دفاع کرو، بہترین انداز سے ان کا دفاع کرو، وہ برا سلوک کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صبر کرو، اچھا سلوک کرو۔ اللہ فرماتا ہے ایک دن آئے گا کہ وہ تمہارا بڑا ہی پیارا دوست بن جائے گا، لیکن یہ خوبی اسی کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں، یا انہیں ملے گی جو نہایت ہی خوش نصیب ہیں۔ تو صبر و تحمل، برداشت، وجہ کیا، ہم کیوں صبر کریں؟ یہ بتاؤ، ہم کو صبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمیں نوکری ملے؟ بولو، کیوں صبر کریں ہم؟ اس لیے کہ ہماری بزنس دوسروں تک بھی پہنچے؟ آج یہی سب اسباب ہے، اس لیے ہم صبر کرتے ہیں تاکہ ہمیں روزی روٹی زیادہ ملے، ہمیں نوکری زیادہ ملے، ہمارا فلاں ہو جائے، ہمارا فلاں مقصد پورا ہو جائے، دنیاوی مقاصد۔ صبر کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور اللہ کا دین کیسے سربلند ہوگا؟ اپنے ہی گھر میں بنا کے اللہ کا دین کھانے سے سربلند ہوگا؟ نہ، جو دین رحمت آپ کے پاس موجود ہے، اس دین رحمت کو بانٹنے سے اللہ کا دین سربلند ہوگا، لوگوں تک پہنچانے سے اللہ کا دین سربلند ہوگا۔ صرف خود اچھا کھا رہے ہو، اور آپ کے دیش کے اندر، ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس اچھائی کے محتاج ہیں، آپ ان تک نہیں پہنچا رہے ہو پیار اور محبت سے، اس لیے وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں، آپ سے جلن کر رہے ہیں، آپ سے بغض رکھ رہے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا بہترین انداز سے جواب دیں، اور بہترین انداز سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تک اس دین اسلام کو لے کے پہنچیں۔ میرے بھائی، یہ ہمارے نزدیک بہت اچھا دین ہے، دیکھو اس کے اندر شفقت ہے، اس کے اندر سب کے حقوق موجود ہیں، اللہ نے اپنے حقوق بیان کیے، نبی نے اپنے حقوق بیان کیے، بیویوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، زمین کے حقوق ہیں۔ جناب علی یہی نہیں بلکہ عام انسانوں کے بھی اس کے اندر حقوق موجود ہیں، آداب موجود ہیں۔ یہی نہیں، حیوانات، چرند پرند، سب کے حقوق اس دین کے اندر موجود ہیں۔ سب کی عزت اور سب کی رحمت اور سب کے لیے شفقت اور عنایتوں کے دریا اس دین کے اندر بہ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو بتاؤ گے، جبھی تو لوگ آپ یہ دین سربلند ہوگا، اور جبھی تو لوگوں کو اس دین سے محبت پیدا ہوگی۔ آپ اکیلے ہی اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں اپنے مرضی سے، تو ظاہر ہے دوسرے جو کانٹا بن چکے ہیں انہیں پھول نہیں بناؤ گے تو وہ چبھیں گے۔ اگر ان کانٹوں کو پھول بنانا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس دین کو ان کانٹوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے اور ہمارے اسلام کی خوبی کیا ہے، اور اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، اس کے اندر کتنا پیار ہے، کتنی شفقت ہے اور کتنی محبت ہے۔ میں آپ کو ایک اور نمونہ وہ بتا رہا تھا کافروں کے تعلق سے۔ اگر اللہ کے رسول ٹیررسٹ، اگر جہاد یا جنگ بذات خود اسلام کے اندر کوئی مراد اور کوئی مقصد ہوتا، یا جنگ مقصد ہوتی کہ صرف کاٹو مارو، تو پھر اس کافر کی گردن کبھی بچ سکتی؟ اللہ کے نبی وہیں اس کو ختم کر دیتے، مار ڈال دے اس کو۔ اگر کافر کو مارنا ہی اسلام ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا، کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ لیکن اللہ کے نبی نے اس کی گردن پہ جب تلوار رکھی تو کیا کہا؟ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ، آپ کے سوا اور کون مجھے بچا سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن سے تلوار ہٹا لی، کہا نہیں، تجھے بھی وہی بچا سکتا ہے جو ذات مجھے بچانے والی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ درس دیا، توحید کا درس دیا۔ کس کا درس دیا؟ توحید کا درس دیا
کہ تجھے بھی بچانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ عز و جل کی ذات ہے. اور یہ کردار تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مارنا یہ مقصد نہیں ہے. اسلام کے اندر جو جہاد کا بھی حکم دیا گیا، جہاد بذات خود لڑائی مقصود نہیں ہے. ظلم کو مٹانے کے لیے، ظالموں کے ہاتھوں کو روکنے کے لیے جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اور یہ ہر دھرم کے اندر موجود ہے. کوئی ہمیں نہ سمجھائے کہ جہاد جاؤ، کافر کو مارو کاٹو. اگر یہی ہوتا 850 برس حکمرانی، چاہے نام ہی صحیح، مسلمانوں کی اسی ہندوستان کی سرزمین پہ تھی 850-900 برس حکومت ہم نے کی ہے. اگر لڑائی بھڑائی قتل اور غیروں کو ختم ہی کرنا مقصد ہوتا تو آج ہمارے اوپر جو آنکھیں اٹھ رہی ہیں یہ آنکھیں کب کی سڑ چکی ہوتی. کہیں وجود ہی نہیں تھا ان کا. کہیں نظر آتے یہ اعلیٰ حضرت لوگ؟ کہیں نظر آتے؟ کہیں نہیں. یہ سب کالے ہیں، ہو جاتے، ختم ہو جاتے، کہیں کوئی نظر نہیں آتا. یہ ہماری شفقت و محبت، ہمارے دین اسلام کا وہ کنٹرول کہ آج دنیا کے اندر الحمدللہ اسلام جہاں کہیں بھی ہے الحمدللہ امن و شانتی اور پیغامبر کی رحمتیں دے رہا. ہم نے ہندوستان کے اندر بھی الحمدللہ امن و شانتی کا پیغام دیا اور آج بھی دے رہے ہیں. اور مسلمان الحمدللہ ہر جگہ ہر اعتبار سے جہاں بھی ہیں وہ مسلمانوں کو امن و شانتی کا پیغام دے رہے ہیں. اس لیے اسلام کو بدنام نہ کیا جائے، اسلام کو نہ چھیڑا جائے. ہمیں چھیڑ لو، ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارا کیریکٹر غلط ہو سکتا ہے، ہمارا اخلاق غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا دین سراپا رحمت ہے ساری کائنات کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ یاد کریں کہ مصر کے اندر ایک گورنر کے بیٹے نے صرف گھڑ سواری کے، ایک غریب آدمی کا بیٹا گھڑ سواری میں گورنر کے بیٹے سے آگے گھوڑا اپنا بڑھا لیا. گورنر کے بیٹے نے تماچا کھینچ کے مارا یا مارا اس کو. اس نے باپ سے آ کر کے شکایت کی. غریب تھا، گورنر کے بیٹے سے کیسے بات کر سکتا تھا. اس نے سمجھا یہاں ہمیں انصاف نہیں ملے گا، دربار فاروقی میں آؤ. دربار فاروقی میں آیا، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسی بات ہے. اور اسی طرح سے گورنر کے بیٹے نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے. کہا فوراً قاصد بھیجا گیا اور کہا بلاؤ اس کو بلایا گیا اور باپ کو بھی ساتھ بلایا گیا. صرف بیٹے کو نہیں بلکہ باپ کو بھی مدینۃ الرسول مدینہ منورہ کی عدالت میں کھڑا کیا گیا، بلایا گیا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا تو نے اس غریب کے بچے کو مارا ہے. چنانچہ کہا اس کو مار، تم کو جتنا اس نے مارا ہے اتنا تم اس کو مارو. چنانچہ اس نے اس کو مارا. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس لڑکے کے باپ سے حضرت عمرو بن عاص سے کیا کہا اللہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا؟ متستبعتم عباد اللہ کے بندوں کو تم نے کب سے غلام بنا لیا؟ ہاں، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں ولدتہم امہم احرارا، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا. تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے ان کو غلام بنانا؟ تو اسلام وہ دین ہے جو لوگوں کی غلامی سے لوگوں کو نکال کر صرف ایک اللہ، جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا، جو اس شمس و قمر کا بنانے والا، جو اس چاند و سورج کو پیدا کرنے والا، جو ہمیں روزیاں دینے والا، جو ہمیں جو ہے مارنے اور جلانے والا، جو کائنات کے اندر سب کو اپنے حساب سے بے حساب دینے والا رحمان و رحیم ہے، اس کی چوکھٹ پر اسلام جھکنے کی تعلیم دیتا ہے. کسی کی چوکھٹ پر اس سر کو جھکانے کا حکم اسلام نہیں دیتا ہے. چاہے وہ سورج کیوں نہ ہو، چاہے وہ چاند کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیڑ اور پودے کیوں نہ ہو، چاہے وہ دریا اور سمندر کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان کیوں نہ ہو. یہی نہیں، چاہے اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی اسلام گردن جھکانے کی، سر جھکانے کی اجازت نہیں دیتا. دنیا والوں کو بتاؤ کہ بھلا ہم کیسے کسی چیز کی عبادت کر سکتے ہیں جبکہ محسن انسانیت جن کا احسان اس کائنات کے اوپر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود ہم عبادت و بندگی نہیں کرتے، خود ہم ان کی پوجا اور پاٹ نہیں کرتے، تو بھلا بتاؤ ان سے افضل، ان سے اچھا، ان سے بہتر دنیا کے اندر کوئی ہے یا کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے جس کے سامنے ہم اپنی سر اٹھائیں؟ بتاؤ دنیا والوں کو. ہمیں تم ادھر ادھر جھکانے کی بات کر رہے ہو.
جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے تو ہم غیروں کی عبادت، اللہ اکبر، ہمیں کرنا اگر ہوتا اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کسی کو پوجنا اور جو ہے سر جھکانا کی بات ہوتی، یا کسی سے فریاد اور مانگنے کی بات ہوتی، تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم ان کی چوکھٹ پر جاتے اور وہاں سر جھکاتے، لیکن ہمیں وہاں بھی سر جھکانے کی اجازت، اللہ اکبر۔ چند لوگ آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے انما اللہ کے نبی نحن نستغیث بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہماری مدد فرمائیے، ہم آپ سے فریاد کر رہے ہیں، ہم آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ فریاد کر رہے ہیں کہ ظالموں کا ظلم ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو گیا، آپ ہماری فریاد کو سنیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا انما لا یستغاث بی، اے لوگو مجھ سے فریاد نہیں کی جاتی، فریاد عرش والے سے کی جاتی، فریاد، ہاں یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور جو اس کو مانے وہ مسلمان، اور جو نہ مانے ہاں وہ گیا کام سے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو ہر اینٹ پتھر کے سامنے فریاد کرتا ہوا نظر آئے، ہاں وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان صرف اللہ سے فریاد کرتا ہے، مسلمان صرف اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ یہ تعلیم دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی رسول پہنچے، رحمت و شفقت کا یہ دریا نمونہ دیکھیں، ایک صحابی رسول پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے کہ میری ایک چرواہن ہے، اس کی کسی غلطی پر میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر ظلم کیا، اے اللہ کے نبی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا مجھے لے کے چلو اس چرواہن کے پاس۔ چرواہن سمجھتے ہو نا، بکریاں چرانے والی، بکریاں چراتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی لے کے گئے، اس کے پاس پہنچے تو اس سے سوال کیا، پتہ لگایا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا انہ فاشارت الی السماء وقالت انہ فی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے۔ قال من انا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ، آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انہا مؤمنہ، انہا مؤمنہ، یہ مومن ہے، فاتقہ، یہ مومن ہے، اسے آزاد کر دے، اسے آزاد، ایک تھپڑ مارنے پر اس کو آزادی جانتے ہو بہت بڑی دولت ہے۔ اس دیش کی آزادی کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی آپ کو، ہم کو پتہ نہیں، ہاں ہم نے اس دیش کی آزادی کے لیے سینوں کے اوپر ٹینک چڑھائے ہیں، ہم نے آزادی کے لیے خون کے دریا بہائے، اور اہل الحدیث سر فہرست رہے جن کو بھلا دیا گیا، خیر وہ ایک الگ ہسٹری ہے، ایک الگ تاریخ ہے، اور آج مٹھائیاں کھانے والے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں اس دیش کے آزاد کرانے والے، ہم کو سب سے پیچھے سبوں میں ڈھکیل دیا۔ ہاں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے رکھا کرو، یہاں ابوالکلام آزاد انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی موجود ہے نا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعا کرو، وہ ہمارے محسن ہیں، وہ اس دیش کے سب سے پہلے شکشا منتری ہیں، وزیر تعلیم ہیں، وزیر تعلیمات ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے، یہ مومنہ عورت ہے، اس کو آزاد کر دو۔ دیکھیں ایمان کی پہچان، مومن کے اور غیر مومن میں فرق کرنے کا کتنا آسان نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ کسی سے پوچھو اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو آج تو بہت سارے مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں، بہت سارے مسلمان یہی کہتے ہیں ہمارے دل میں، اچھا حضرت کے دل میں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ وہاں ہے، اللہ وہاں ہے، سب کے دل میں ہے، سب کے دل میں، ہر ذرے ذرے میں اللہ، پھول پھول میں اللہ، خوشبو خوشبو میں اللہ، سب جگہ انہوں نے اللہ کو بانٹا ہوا۔ استغفر اللہ، ایسے جواب پہ کہو استغفر اللہ۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر بلند ہے۔ یہ اللہ عرش کے اوپر ہمارا اللہ بلند ہے۔ یہاں تو لوگ ہفتوں مہینوں پیشاب پیخانہ بھی کرنے نہیں جاتے تھے،
ہمارے ہندوستان میں کچھ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ ہفتوں مہینوں پیشاب پیخانہ بھی نہیں کرنے جاتے تھے، کیونکہ وہاں بھی انہیں اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا۔ استغفر اللہ، یہ عقیدے، یہ ایمان۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، اللہ نے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ تعلیم دی کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، وہیں یہ بھی تعلیم دی کہ ایسے غلام، ایسے نوکر، ایسے لوگوں کے اوپر شفقت اور مہربانی کرو۔ ذرا سی بات ہو، جناب علی آپ کے پاس حج کرنے گئے، آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، کیا کہا اسلام نے؟ کہا غلام آزاد کر دو۔ دیکھو، غلام آزاد کر دو۔ رمضان میں کسی شوہر سے بھول ہو گئی، میاں بیوی سے بھول ہو گئی اور کچھ کا کچھ کر بیٹھے، اب ان کو یاد آیا کہ رمضان کی حالت، روزے کی حالت میں ہم نے دن میں ایسا کر لیا، اسلام نے کیا کہا؟ غلام آزاد کر دو۔ ہاں، ذرا سی بات پر، ذرا سی چیز پر، یہ دلیل ہے کہ یہ اسلام غلامی سے آزاد کرنے کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے۔ غلام بنانے کا اسلام نے کبھی تعلیم، غلام بننا ہے، اگر نوکری کرنی ہے، بندگی کرنی ہے تو صرف ایک اللہ ہے، اور اس کی غلامی ہم کیوں کریں؟ اس ایک کی بندگی ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس کے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا تو بہترین پیدا کیا، ہاں، اس نے ہمیں شکل و صورت بنائی تو بہترین شکل و صورت بنائی، اس نے ہماری آنکھیں بنائی تو بہترین آنکھیں، اس نے ہمیں بہترین قد و قامت عطا کیا، اس نے بہترین زمین عطا فرمائی، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہرے بھرے باغات اور پیڑ اور پودے پیدا کیے، اس نے ہمارے لیے سمندر، دریا اور ندی اور نالے بنائے، اس نے ہمیں اجالا بخشنے کے لیے سورج کا ایک چراغ روشن کیا، اس نے رات ہمیں عطا فرمائی جس کے اندر ہم سکون سے سوئیں، اس نے ہماری سکون کے لیے ہمارے لیے میاں اور بیوی کے رشتے پیدا کیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہی بھی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون قلب حاصل کرو۔ اللہ کا یہ احسان ہے، تو اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کو زینت بخشی ہے، پوری کائنات کو زندگی عطا فرمائی ہے، پوری کائنات میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کرے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے اطباء موجود ہیں، چلا رہے ہیں، مریض کو دوائیں دے رہے ہیں، لیکن موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے۔ ہاں، موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے، روح کھینچ رہا ہے، ڈاکٹر پریشان، سب پریشان، سب روتے بلکتے رہ جاتے ہیں، کوئی اس مریض کو بچا نہیں سکتا، کوئی اسے زندگی دے سکتا نہیں۔ فرشتے اپنا اللہ کا حکم پا کر کے اور اس روح کو لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہی مارنے والا، وہی جلانے والا، وہی روزی دینے والا، وہی۔ اس لیے ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس کی غلامی کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، اور اسی لیے پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، اپنے اس مالک کی پوجا کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے پوروجوں کو بھی پیدا کیا ہے، باپ دادے، لکڑ دادے، دیگر جو مر گئے ان سب کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم سادھارن منشیہ بن سکو، بہترین انسان بن سکو، بہترین انسان بن سکو، شریف بن سکو، متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بہترین بچھونا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کی چھت تمہیں عطا فرمائی ہے، وانزل من السماء ماء، اس رب نے، اس مالک نے جس نے آسمان سے تمہیں بارش عطا فرمائی ہے، برکھا ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے۔ ہاں، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، پھر اس زمین سے مختلف قسم کے اناج پیدا ہوتے ہیں، دال دلہن پیدا ہوتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، چرند و پرند بھی کھاتے ہیں، حیوانات، گائے بیل بھینس سب کھاتے ہیں، گھوڑے جانور سب کھاتے ہیں، سب پیتے ہیں۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اے سنسار کے باسیوں، اس اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، ساجیدار نہ بناؤ، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی بندگی میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں، نہ اس کی ربوبیت میں، ملکیت میں، کسی کو بھی پارٹنر اور شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم اللہ کو جانتے ہو۔ یہ اسلام کا یہ ہے امن، اس سے امن پیدا ہوتا ہے۔ توحید جہاں بھی ہوتا،
تو ہوتی ہے وہاں وحدت پیدا ہوتی ہے. جب توحید ختم ہوتی ہے اشانتی پیدا ہوتی ہے. کہ توحید کے اندر جناب علی محبت ہے, توحید کے اندر شفقت ہے, توحید بذات خود سراپا رحمت ہے. ایک اللہ کے ماننے والے روئے زمین پر ہوں گے, روئے زمین پر ہوں گے, کوئی فتنہ و فساد پیدا نہیں ہوگا. اب آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب علی سب تو ایک اللہ کو مان رہے ہیں, سب ایک اللہ کو مان رہے ہیں, دیکھ لو سارے کلمہ پڑھنے مسلمان, لیکن آپس میں دستبا گریباں ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو فتوے دیتے ہیں, کاٹنے پیٹنے مار دھاڑ لڑائی جھگڑے کرنے کی. سب تو کہے گے. بات اصل یہ ہے کہ جب مشین کا کوئی سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا تو پوری مشین خراب ہو جاتی ہے. میکینیکل انداز سے اگر آپ گاڑی کی مثال لیں, گاڑی کے اندر اگر کوئی چیز میں جو ہے اس کا ہیڈ ووڈ خراب ہو جائے تو پتہ چلتا ہے پوری گاڑی آواز دینے لگتی ہے اور پوری گاڑی جو ہے کیا کہتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جس گاڑی کا سب کچھ صحیح رہتا ہے وہ گاڑی فراٹے کے ساتھ ماشاءاللہ روڈوں کے اوپر دوڑتی ہے, کھڈے پڈے آئیں پھر بھی وہ انہیں کراس کر کے آگے نکل جاتی کہ نہیں جاتی. تو یہ لوگ جو لڑ بھیڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی اسکرو خراب ہے اندر کا, سیدھی سی بات ہے. یہاں کوئی ہے مسٹیک, اسی وجہ سے یہ تمام سب فساد پیدا ہے. اور آپ سب اس مسٹیک کو جانتے ہو. وہ مسٹیک کیا ہے سب پتا ہے. جب تک وہ برانڈڈ کمپنی جو اسلام اللہ نے دی ہے جب تک اس کے ساتھ وہ رہیں گے تب تک الحمدللہ شیر و شکر کے ساتھ رہیں گے. لیکن وہاں جہاں کہیں ڈپلیکیٹ اس کے اندر لگا تہاں وہیں پر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو فساد آج دنیا والوں کو یہ بھی بتاؤ, یہ جو دیکھ رہے ہو یہاں ضرور کوئی نہ کوئی ایمان اور عقیدے کا مسٹیک موجود ہے, یہاں خلل ہے. خلل کی وجہ سے یہ فتنے اور فساد پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ خلل ختم کر دیے جائیں, توحید ان کے دلوں کے اندر آ جائے جو سراپا رحمت ہے, دین ہے, اور یہی دین رحمت کی بنیاد ہے, شفقت کی اساس اور بنیاد ہے, شانتی پیدا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا سنو. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا, کس کے ساتھ؟ شرک کے ساتھ. ایمان لائے, اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی شرک کے اندر ملوث ہو سکتا ہے. آج ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ ملا نے, اللہ انہیں ہدایت فرمائے, کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا. خلاص سب کو ڈنڈی دے, سب کو سرٹیفکیٹ دے دیا اس نے, بیٹا کچھ بھی کرتے پھرو, خلاص کچھ بھی نہیں. ایسے یہ کیوں؟ یہ اپنی گندگی چھپا رہا ہے. اصل میں یہ اپنی گندگی چھپا رہا ہے, اس لیے یہ ایسی تعلیم اور ایسا درس ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الذین آمنوا, جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا. یہاں ظلم کی میں تشریح کر دوں ورنہ کل کو آپ کو پھنسائے گا کہ تمہارا مولوی غلط کہہ کے گیا ہے. ظلم ہوتا ہے. میرے عزیزوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت کریمہ اتری تو ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی کون ہے جو ہم میں ظلم نہیں کرتا؟ ہم ایک دوسرے کو کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے ادھر ادھر, تو کیا کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے بندو, ظلم کا یہ مطلب نہیں ہے. ظلم کا وہ مفہوم ہے جو سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کیا کہا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. چوری, زناکاری, بدکاری, ہٹیائی, قتل, خون, اس سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک باللہ ہے. یہ نہ کرنا, یہ ہے ظلم کا مطلب. جہاں اللہ نے یہ فرمایا, اللہ کے نبی نے تفسیر فرمائی, مفسر اول نے تفسیر فرمائی اور کہا کہ شرک نہ کرو, یہ سب سے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ظلم سے اپنے ایمان کو نہیں ملاتا ہے, اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے, اللہ کے ساتھ اس ایمان میں کسی شرک کو نہیں ملاتا ہے, اولئک لہم الامن, انہی کے لیے امن ہے. انہی کے لیے کیا ہے؟ امن ہے, شانتی ہے, رحمت ہے. وہم مہتدون, اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, وہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں. تو جہاں مسٹیک نظر آتا, صراط مستقیم جہاں شرک آ جاتا ہے وہاں امن. ہاں, اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
آپ سنیے کہ اگر حکومت چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، ہاں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے ان کے پچھلے لوگوں کو اس زمین کا مالک بنایا تھا، اللہ انہیں بھی اس زمین کا مالک بنائے گا، انہیں بھی اس زمین کا مالک بنا دے گا، حکومت اور سیادت مل جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اور دین اسلام کو جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین کو اس دنیا کے اوپر غالب کر دے گا، یہ اس دین کو اس دنیا کے اوپر غالب کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اگر دنیا کے اندر خوف اور دہشت گردی ہوگی، اللہ فرماتا ہے اسے تبدیل کر دے گا اللہ، اور امن و شانتی پیدا فرما دے گا۔ سعودی عرب کے اندر دیکھو ماشاءاللہ ایک مثال، ایک نمونہ ہے، ہاں آج اس کا نام نہیں لیتے لوگ، نہ یہ ایڈیا نہ میڈیا، کوئی بھی نہیں لیتا، کیوں؟ شرم آتی ہے نا، پھر اسلام کی تائید ہو جائے گی، مسلمانوں کی تائید ہو جائے گی۔ امن ہے، دکانیں کھلی ہیں جناب علی، اذان ہو رہی ہے، چھوڑ کر کے دکاندار مسجد کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی چوری چکاری نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم مسلمان اپنے محلوں میں پردے لٹکا لیتے ہیں، روڈوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں یہ مسلمان، یہی رمضان کی حرمت۔ وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں کوئی پیپسی بھی پیتا ہوا روڈ پر نظر نہیں آئے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ الحمدللہ امن ہی امن ہے۔ نوٹوں کی گڈیاں مکے اور مدینے میں، یہ صرافے والے جو ہوتے ہیں، ایکسچینج والے بیٹھے رہتے ہیں، نذان ہوتی ہے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، نوٹ لٹک رہے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہے 1 روپیہ اس کے اندر ایک نوٹ اٹھانے کی۔ آج تو گھر میں بیٹھے رہو تو قتل کر کے اٹھا لے جائیں گے پورا گھر، یہ حال ہے۔ اچھی گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لگ رہا ہے تو ہاتھ ہی کاٹ لیں گے ظالم۔ ہمارے ملک کا تو یہ حال ہے کرپشن کا، ہے حقیقت کی نہیں حقیقت؟ میرے عزیزو یہ امن ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، کسی کے لانے سے یہ امن نہیں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اے دنیا کے لوگوں، امن چاہتے ہو، امن چاہتے ہو تو اللہ سے لڑائی مت لو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اسلام لاؤ اپنے دلوں کے اندر، اپنے ایمان کے اندر، انشاءاللہ امن و شانتی کا گہوارہ پوری دنیا بن جائے گی۔ لیکن بہرحال انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو چاہو ہدایت دینا تم نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اس دین رحمت پر عمل کرتے ہوئے رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی سب کے ساتھ شفقت و رحمت، مکہ فتح ہوا، آپ کو پتہ ہے مکہ فتح ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے اہل مکہ موجود ہیں، اس کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو ستانے والے موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، وہ گھرانے بھی موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور سب لرزہ بر اندام ہیں، کانپ رہے ہیں کہ آج تو مکہ فتح ہو گیا، محمد نہ جانے کیا کیا لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اہل مکہ یہ بتلاؤ، اہل مکہ یہ بتلاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا خیر خیر و ابن الخیر، اسی طرح کے کلمات کہے، ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھے کے بیٹے، اچھے گھرانے والے، اچھے لوگوں میں سے ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں تمہارے اوپر زیادتی کروں گا تو جاؤ، انتم الطلقاء، آج میں نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، سب کو معاف کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ اور سارا مکے کا مکہ اسلام کے اندر بولو ہاں داخل ہو گیا، الحمدللہ۔ طائف کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے تھے، اللہ کے نبی کو موقع ملا تھا کاٹ پیٹ کے برابر کر سکتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ کاٹ پیٹ کے برابر کر سکتے تھے، لیکن یہ رحمت للعالمین کی رحمت تھی، یہ دین رحمت ہی کا وہ ثمرہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی سے افاقہ ہوا، اللہ نے فرشتہ بھیجا، کہا میرے نبی سے کہہ دو حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بستی والوں کو ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اور تجھ سے امید رکھتا ہوں، یہ نہیں
تو ان کی پشت سے، ان کی نسلوں سے انشاءاللہ ایسی اولاد پیدا ہوگی جو تیری عبادت و بندگی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اہل طائف کو بھی معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ یہ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، اے میرے مسلمان بھائیو، بہرحال پورا دین ہی رحمت ہے۔ جو لوگ اس کو پر عمل کرتے ہیں، الحمدللہ ان رحمتوں کو وہ محسوس کر رہے ہیں اور وہ پا رہے ہیں۔ واقعات بتلانا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آپ سب الحمدللہ اس موضوع پر اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی، بیویوں پہ، عورتوں کے اوپر شفقت و رحمت۔ اللہ اکبر۔ یہی عورت آپ دیکھیں آج بھی وہ تو 1400 برس پہلے کا واقعہ تھا کہ جب اہل عرب زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بچی پیدا ہوتی تھی لے جا کے قبر میں۔ آج تو یہ اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں یہ پیٹ ہی کے اندر زہر دے کے ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے ڈاکٹر ڈاکو بنے ہوئے ہیں، پیسوں کی اٹیچیاں پہنچتی ہیں، پوائزن دے کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اسلام کہتا ہے نہیں، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو روزی اور روٹی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے اور انہیں بھی روزی دینے والا ہے۔ بچے دو ہی اچھے اور دونوں اگر ٹیں ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رہ گئے دونوں میاں بیوی، کوئی پانی کا ایک گلاس بھی دینے والا نہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دھرم ہے؟ کون کھلاتا؟ حکومت کھلاتی ہے، گورنمنٹ ہم کو کھلاتی ہے۔ ہم تو بھوکے مرے، ہمارے دال پہ نمک بھی نہ ڈالے گے، بلکہ اٹھا کے دال بھی اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ 40 روپے کلو کی دال، 200 تو 250 روپے کلو دال ہو گئی۔ ہمارے دسترخوان سے گوشت بھی غائب ہو گئے۔ سب سے بڑا افسوس مسلمانوں کو اسی بات کا ہے۔ ارے انہیں گوشت کھلاؤ، اوٹ لے لو، جیسے چاہو استعمال کر لو۔ استغفر اللہ۔ تو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ بارش نہ ہو تو یہ جو نلکیاں ہیں ان کے کھولو تو ایسی آواز آئے جیسے ذبح کیے ہوئے بکرے کے نرخرے سے آواز آتی ہے۔ کون پانی دیتا ہے؟ پانی نہیں ہے۔ پانی ہوتے ہوئے بھی گورنمنٹ پانی بند کر دیتی ہے۔ اسٹاک ہو رہا ہے بھائی، کل کو کام آئے گا، کل وہی سوکھ گئے تو میرے یہ سب اصل میں کیا ہے؟ یہ سب ہم نے دین اسلام کا پرچار نہیں کیا، ہم نے اپنا پرچار کیا، اپنا خود ساختہ دھرم بنایا ہوا۔ وہی لوگوں کو وہ دیکھتا ہے، یہ بھی وہی کرتے ہیں، ناچ گا رہے ہیں، ہم بھی ناچ گا رہے ہیں، ہم بھی ڈھول بجا رہے ہیں، یہ بھی ڈھول تاشے بجا رہا، ہم بھی روڈوں پہ نکل رہے ہیں، یہ بھی روڈوں پر ڈنڈے بنڈے لے کے نکل رہا ہے۔ کیا فرق ہے ہمارے اس میں؟ اس کو اسلام سے ہی متعارف نہیں ہوا تو وہ اسلام کو کیا سمجھے گا؟ ہاں، جن لوگوں کے پاس ہمیں جا کے اسلام کی دعوت دینا تھی، میں کیا بتاؤں، ایک سے ایک نہیں، ہزاروں مثالیں میرے سامنے۔ جن لوگوں کو ہمیں اسلام بتلانا تھا، آج ہمارے لوگ جب ان کے پاس کہیں گے مائی باپ ہماری مدد کرو، ایسا کرو ویسا کرو فلاں کرو، ایک دوسرے کے خلاف، تو ہم اسے جب اسلام بتائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ کہ یہی دین پیش کر رہے ہو، وہ دیکھو وہ تمہارے ہی بھائی آ کر کے میرے پاؤں پکڑ کے گیا ہے۔ کون سا اسلام؟ تمہارے درمیان اتنی پھوٹ ہے، تمہارے درمیان اتحاد نہیں، تمہارے درمیان اختلاف ہے، ایک دوسرے کو روکتے ہو، ایک دوسرے کو مارتے ہو، ایک دوسرے مسجدوں کے اوپر قبضہ کرتے ہو، ایک دوسرے کے گھروں پہ قبضہ کرتے ہو، سود تم کھاتے ہو، چوری تم کرتے ہو، تمہاری بہن بیٹیاں بھاگ کر کے نہ جانے غیروں سے جا کر کے آشنائیاں کرتی ہیں، شادیاں کرتی ہیں، بیاہ کرتی ہیں۔ تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ کون سے دین کی بات کر رہے ہو؟ یہ سب ہمیں نظر نہیں آتا، ہم مسلمانوں کو یہ سب نظر نہیں آتا، صرف یہی نظر آتا وہابی سنی وہابی سنی وہابی سنی۔ یہ کون کرے گا؟ آج ہماری بہنیں جوان ہماری اپنی نالائقیوں کی وجہ سے غیروں کے لڑکوں سے جا کے دوستیاں کر کے ان سے شادیاں کرتی ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ سینکڑوں شادیوں کے رجسٹر اسی حیدرآباد کے اندر کھلے ہوئے ہیں، غیر مسلمیں جا کے رجسٹریشن کروا کر کے رہتی ہیں۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ ہم نے کون سے اسلام کا پرچار کیا؟ ہم نے کون سے اسلام کی بات کری ہے؟ ہمارا جھگڑا صرف جھگڑتے رہو، لڑتے رہو اسی سنی اور وہابی اور سنی کے اوپر، مر جاؤ گے، ایسے سڑ جاؤ گے۔ اور یہ اسلام کی بات کون کرے گا؟ اس دین اسلام کی بات کون کرے گا؟ کون بتائے گا لوگوں کو؟ اس لیے ضرورت اسلام کے پہچان کی ہے۔ اسلام سربلند ہے، اسلام کی رحمتیں عام ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔
اور اگر اسلام ذلیل ہے، اسلام رسوا ہو رہا ہے ہمارے کردار اور کیریکٹر سے، کائنات کے رب کی قسم ہے پوری زمین کے مردے اکھڑ جائیں اور تمہیں بچائیں، کبھی نہیں بچا سکتے، تمہاری مدد کر سکتے۔ ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے مردوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ سارے قبروں سے اکھڑ کے آ جائیں، کوئی آئے گا بھی نہیں۔ یاد رکھو بیچارے خود اپنے حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تمہارا حساب و کتاب لینے آئیں گے؟ یہ زبردستی اوپر سے مصیبتیں لاد رہے ہیں، بلاؤ گے بھی تو یہ کبھی سن سکتے؟ کہاں ہیں تم لوگ؟ کہاں؟ مولوی بیٹھ کے مذاق کرتا، ہنسی کرتا، لوگوں کو یہی عجیب و غریب منطقی اور فلسفی باتیں کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں، اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے بات کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر وحدت پیدا کریں اور لوگوں کو اخلاق سے، پیار سے، محبت سے اسلام کی تعلیم دیں، مدد کریں، ہاسپٹلوں کی زیارت کریں، اس میں بہت سارے غریب، وہ ہندو ہوں، کرسچن ہوں، مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں، میں آپ سب اہل حدیث ہو، سنو، تمہارا دین آفاقی دین ہے، یاد رکھو، تمہارے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ تعصب ہو کسی کے اندر ہو، بہت سارے مسلمان تعصب کریں، تمہارے اندر تعصب، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہو، سب کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، سب کی ہم مدد کریں، غریب، مسکین، صدقہ اور خیرات ہمارے اسلام نے تعلیم دی ہے، جہاں خود میں آپس میں غریبوں میں بانٹو، وہیں غیر مسلم بھی اگر مستحق ہے تو اسے بھی دو۔ بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی چارپائی کے اپنے بچے کے سرہانے، اس سے نہ پوچھو تو ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اماں تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، لا پرچی دے، میں دوا لے کے آتا، اسے دوا دے۔ سردیوں سے کوئی بچہ ٹھٹھر رہا ہے، یہ نہ پوچھو اس کی ذات کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اسے کمبل دو، اسے جوتے دو، اسے چپل دو۔ کسی کے گھروں میں بچے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ لوگوں نے تعلیم کے نام پر بزنس بھی کھولا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے، یاد رکھو، پوچھے جاؤ گے، جو مہنگا مہنگا کر کر کے رکھے ہو نا، 4,000 5,000 3,000 غریب غربا بھی ہیں، ان کی بھی مدد کرو، فری میں پڑھاؤ تعلیم۔ تم مسلمان ہو کے مسلمانوں کے اوپر ڈانکے ڈالتے ہو، غیر مسلموں کو بھی پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ، سب کو تعلیم دو، یہ تعلیم آئے گی انشاءاللہ اسلام خود بخود بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پیسوں روپیوں سے مت ڈرو، تمہارا مالک کون ہے؟ ساری دنیا کا مالک ہے۔ ہم غریب ہیں، فقیر ضرور ہیں، لیکن ہم جس کے غلام ہیں وہ ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ توکل رکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر، اپنے اندر بھروسہ پیدا کرو دلوں کے اندر، اپنے رب سے رشتوں کو مضبوط کرو۔ یہ رشتے جتنے مضبوط ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دنیا کے اندر تمہاری محبتیں اللہ تبارک تعالیٰ عام فرما دے گا۔ ہاں انفرادی طور پر اپنے گھروں میں اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو نمازی بناؤ، سب کو مسجدوں سے ان کو جوڑو، عورتوں کو بھی مسجدوں سے، بچوں کو بھی، سب کو مسجدوں سے جوڑو، اور اللہ کے ذکر کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عام کرو، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ یہ ہے اسلام۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، امیر کی اطاعت فرما برداری۔ ایک شہر ہے 10 امیر بنے بیٹھے ہیں، اللہ کے بندو یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ وہ اس کی برائی میں لگا ہوا، وہ اس کی برائی میں لگا ہوا، وہ اس کی ٹانگ ہے۔ کام کرو، کام کرنے کی چیز ہے، کام کرو، آگے بڑھو۔ آج دنیا تمہارے قدموں کی چاپ کی منتظر ہے۔ اٹھو اور اپنے دیش کو اپنے اخلاق کی خوشبوؤں سے معطر کر دو، اپنے ملک کو سجاؤ، اپنے ملک کے تعمیر میں، اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں حصہ لو مسلمانوں۔ یہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے اہل حدیث ہو، اللہ نے تمہیں بہترین اسلام عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھو تم ہی امین ہو سب سے بہترین اسلام کے، سب سے ورجنل پکا اسلام اہل الحدیث کے پاس موجود ہے۔ یہ میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، الحمدللہ، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہی ہے جو سیدنا عمر فاروق اعظم کا تھا،
وہی ہے جو سیدنا علی عثمان غنی اور حضرت علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کرام کا تھا. ہمارا عقیدہ اور ایمان وہی ہے جو مدینے سے نکلا اور پوری مکے سے نکلا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہم قرآن و سنت کو اہل الحدیث اسی طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق، حضرت علی، طلحہ، زبیر، فاطمہ اور عائشہ نے سمجھا ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین. ہم اس طرح اسلام کو سمجھتے ہیں اور اسی طرح اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور اے دنیا کے لوگوں، اے حکومت کے لوگوں، اے ڈپارٹمنٹ اور ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ سوچو، سنو اور کان کھول کر سنو. اہل الحدیث کی یہی پہچان ہے کہ وہ صرف کتاب اللہ یعنی قرآن اور سنت رسول اللہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. بس اس سے آگے ان کی کوئی پہچان نہیں. ہم سب بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارے سارے امام ہیں، ہمارے سارے اولیاء ہیں، ہمارے سارے صالحین ہیں. ہم سب کا احترام عزت کرتے ہیں. ہم کسی کی عبادت اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. سنو، کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم اہل الحدیث ہیں، ہماری یہی پہچان ہے. اور دنیا کے سامنے کھل کے کہو. بعض لوگ ہمارے اہل حدیث بھائی، چند لوگ کیا کہتے ہیں، ارے اہل حدیث کا نام لیں گے تو لوگ بکھر جائیں گے، لوگ نہیں آئیں گے ہمارے پروگراموں میں. ارے بھائی تو پھر آپ کیا کہیں؟ تب آپ کسی ہیرو کا نام لے لیں، سب آ جائیں گے. ہاں، کسی کا نام لے لیں دنیا میں، کسی ناچنے گانے والے کا نام لیں، پورا 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 شہر امٹ کے آ جائے. یہ کوئی بات نہیں. آپ اہل الحدیث نہ کہیں اپنے آپ کو، یہ منافقت ہے، منافقت. ایسے دجالوں کو کان پکڑ کر کے باہر کر دیا کرو. چل ہٹ، سائڈ لے. منافقت نہیں چلتی. کھلم کھلا بولو گے. ایمانداری کا تقاضا یہ ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو اسلام کو چھپا چھپا کے پیش کرتے. نہیں، باپ داداؤں ہی کا دین ہے، بس تھوڑا سا آ جاؤ، تھوڑا سا آ جاؤ، تھوڑا سا آ جاؤ. اللہ کے نبی نے نہیں کہا. کہا کیا کہا؟ لا الہ. سارے معبود جھوٹے ہیں، سارے معبود جن کی بھی پوجا ہوتی ہے، چاہے سورج کی، چاہے چاند کی، چاہے آسمان کی، چاہے سر کی، چاہے پیر کی، چاہے پتھر کی، چاہے جانور کی، کسی کی بھی پوجا ہو، سب کے سب کیا ہیں؟ یہ جھوٹے معبود ہیں. سچا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ کے نبی چاہتے ہماری تمہاری طرح یہ بڑے مصلحت انگیز ہمارے اہل حدیثوں میں گھسے ہوئی ہیں، اور گھس کر کے کہتے ہیں اہل حدیث نہ کہو. نہیں تو لوگ کہو اہل حدیث. اہل الحدیث صحابہ تھے، اہل الحدیث تابعی تھے، اہل الحدیث ائمہ رحمہم اللہ تھے. امام ابو حنیفہ اہل الحدیث، امام شافعی اہل الحدیث، امام مالک اہل الحدیث، امام احمد بن حنبل سارے اولیاء صالحین سب اہل الحدیث تھے. جو مومن تھے سب اہل الحدیث تھے. یہ بات یاد رکھو. ہاں، ہماری پہچان یہی ہے. اس لیے اہل حدیث کا مکمل طریقہ سلفی، اہل الحدیث سلفی. الحمدللہ. کوئی ٹیررسٹ کہے ثابت کرو. ثابت کیا؟ ہمارے نوجوانوں کو ہی لے جا کر کے مکہ مسجد میں بلاس ہوا کہ مسلمانوں نے بم پھاڑا، اپنی مسجد میں اپنے بم پھاڑیں گے. یہ عجیب و غریب منطق. بعد میں اللہ نے ذلیل کیا، چہروں پہ کالک لگی، پتہ چلا وہ تو انہی کے گھر کے سب تھے جن کو وہ چھپا رہے تھے. ہمارے بچوں کو جو ہے لے جا کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑا گیا، ڈالا گیا. یہ ظلم نہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ صحیح اسلام پہ عمل کرو گے. اور صحیح اسلام کیا ہے؟ بولو. کتاب اللہ اور سنت. یہ صحیح اسلام، اسی کے اندر یہی دین ہے، یہی دین ہے. اس کے علاوہ کوئی دین. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لن یصلح آخر هذه الامہ، یہ امت قیامت تک جو بھی اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ پچھلے زمانے میں جس چیز سے اصلاح ہوئی تھی وہی دوا اس امت کے لیے بھی کارگر ہوگی. تیسری کوئی دوا. اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے لیے، اے مسلمانوں، یہ اہل الحدیث، یہ سلفی، یہ صرف پہچان کے لیے اہل بدعت کے درمیان. ورنہ ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں. الحمدللہ. کون ہیں؟ سارے مسلمان ہیں الحمدللہ. ہر مسلمان کی عزت، ہر مسلمان کی تکریم ہمارا یہ فرض ہے. یہ صرف اس لیے تاکہ ہماری خلط ملط نہ ہو اہل بدعت سے اور اہل شرک سے. ہم خلط ملط نہ ہوں، اس لیے دنیا سمجھے اور صحیح راستے پہ آئے. ورنہ خلط ملط رہیں گے تو پھر جناب علی پھر کیا ہوگا؟ معاملہ الٹا سیدھا ہو جائے گا. اس لیے صحیح راستہ کسی کو نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت کا یہ فضل
اور اس کا احسان ہے کہ آپ کو اس نے صحیح دین دیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا تک اس دین کو پھیلائیں, دنیا کے سامنے اس کو متعارف کرائیں, مصلحتوں کو اپنے پیچھے ڈالیں, اور حکمت سے, اخلاق سے, لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے, بلکہ جو قبول کرے الحمدللہ, جو نہ مانے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یہی نبی کائنات نے کہا تھا طائف کے لوگوں کو کے بارے میں کہ اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے, اس لیے کہ یہ نہیں جانتے. اللہ چھوٹے بڑے سب کو اللہ تبارک تعالیٰ صراط مستقیم بتلائے, سب کو اللہ اہل الحدیث بنائے, بولو آمین. اللہ سب کو اہل الحدیث بنائے, سارے مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے, سارے علماء کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے, سارے بزرگوں کو, بڈھوں کو, جوانوں کو, سب کو, عالموں کو, غیر عالموں کو, تاجروں کو, سب کو, اللہ سیاستدانوں کو, سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے, قرآن و سنت سے محبت کرنے والا بنائے, کتاب و سنت کے اوپر چلنے والا بنائے, کتاب و سنت کے اوپر مرنے والا بنائے, اور کتاب و سنت پر جینے والا بنائے. یہی ہمارا پیغام ہے, یہی ہماری دعوت ہے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کے منعقد کرنے والے اور اس جلسے کا انعقاد کرنے والے اور آرگنائزیشن اور والنٹیئرز جتنے بھی ہیں, اللہ سب کے میزان حسنات میں نیکیاں ہی نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ بھر دے. علماء کی حفاظت فرمائے, دعات کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے, ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ماں, بہنوں, بیٹیوں کہ عزت و عصمت کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما, انہیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما مولا, ہمارے ملک کی حفاظت فرما مولا, ہمارے وطن کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھنے والوں کو ہلاک و برباد فرما مولا, ہمارے شہر کی طرف ٹیڑھی نظر کرنے والے, بری نظر کی طرف کرنے والوں کے اللہ تبارک تعالیٰ, اے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے حفاظت فرما مولا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اندر امن و شانتی عطا فرما, ہمارے دیش کے اندر امن و شانتی عطا فرما, ہمارے دیش کے اندر امن و شانتی عطا فرما, ہمارے دیش کے رہبروں رہنماؤں کو اللہ صحیح راستے پر چلنے والا بنا, صحیح سمت والا بنا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو حق کی طرف موڑنے والا بنا دے مولا, امن و شانتی پیدا کرنے والا بنا. دہشت گردی پھیلانے والوں کو اللہ ہلاک و برباد فرما دے مولا, اور اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے مولا. اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ چلنے والوں کو عزت عطا فرما مولا. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا. اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.